السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ ایک اہم اور دل نشین کہانی ہے جو انبیاء کے قصص میں خاص مقام رکھتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن کریم میں، بائبل اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہاں ان کی زندگی کا مکمل قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزاتی واقعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے بڑی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، جس پر حضرت سارہ علیہ نے تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ بوڑھی تھیں اور اولاد کی امید چھوڑ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حیرت کے باوجود انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات اور احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور انہیں نبی مقرر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اطاعت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے نبی کی حیثیت سے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی میں گزاری۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر چلتے ہوئے توحید کی تعلیمات کو جاری رکھا اور ان کی زندگی کا اہم مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کی ہدایت کرنا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربکہ سے ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ کنعان نہ جائیں بلکہ اپنے ہی خاندان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بیوی تلاش کریں۔ حضرت ربکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ کی بھتیجی تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ربکہ کی شادی کے بعد انہیں 2 بیٹے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی کنعان کے علاقے میں گزاری اور اپنے بیٹوں کو بھی نبوت اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی روشنی ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام میں بھی منتقل ہوئی، جو بعد میں اسرائیل کے 12 قبائل کے والد بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا جد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں، کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قومیں بنیں۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ان کے بعد ان کی نسل میں بہت سے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کنعان کے علاقے میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 180 سال تھی۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مقفلہ کے غار میں دفن کیا گیا، جو موجودہ فلسطین کے علاقے ہیبرون میں واقع ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی نہ صرف ایمان کی پختگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کا بھی مظہر ہے، جس نے ایک بوڑھی اور بانجھ خاتون کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے اور ان کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنی رحمت فرمائے، آمین۔